اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ہندو جوگیوں کے ایک گروہ کا سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک روحانی اور اثردار قصہ صدیوں پہلے کی بات ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ علم، عمل اور حق کی روشنی پھیلانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں سفر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے، جہاں کچھ جنگلی، جاہل اور گمراہ لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ کسی دھرم کو نہیں مانتے تھے، نہ کسی پیغمبر، نہ کسی کتاب کو، اور نہ ہی اللہ کو پہچانتے تھے۔ جب بابا فرید وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے نرمی سے سمجھایا، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم حق کو پہچانو اور سچائی کی راہ اپنا۔ لیکن ان جنگلی لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ایک نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے ولی ہو تو ہمیں کوئی کرامت دکھا، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ دوسرے نے کہا، ہم نے بہت ٹھگ دیکھے ہیں، اگر تم میں طاقت ہے تو ثابت کرو۔ بابا فرید نے مسکرا کر کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اپنا عصا، لاٹھی، ایک لوٹا اور اپنی چادر پاس کے ایک درخت کی ڈال پر ٹانگ دی اور فرمایا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ لوگ حیران ہوئے، مگر چالاکی میں سوچا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سبھی بابا جی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سفر لمبا تھا، مگر بابا جی بنا رکے چلتے رہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پوچھتے، اب تو کوئی کرامت دکھاؤ، اور بابا جی بس اطمینان سے جواب دیتے، مجھے جادو نہیں آتا۔ چلتے چلتے کئی کوس دور نکل گئے۔ جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا اور وہ لوگ اب تھک بھی گئے تھے، لیکن بابا جی کی چال میں نہ کوئی تھکاوٹ تھی، نہ کوئی گھبراہٹ۔ آخرکار ایک اور درخت کے پاس پہنچ کر بابا فرید رک گئے۔ آپ نے اسی درخت سے اپنا لوٹا، عصا اور چادر اتاری اور لپیٹ لی۔ اب تو ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک چیخ پڑا، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے تو یہ سامان پچھلی کئی کوس پیچھے والے درخت پر رکھا تھا۔ دوسرا بولا، کیا وہ درخت ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بابا فرید نے بہت سادگی سے جواب دیا، میں نے کہا تھا نا، مجھے جادو نہیں آتا۔ لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی راہ پر ہوتا ہے تو درخت بھی اللہ کے حکم سے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی سب کے سب لوگ کانپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کر دیجئے بابا جی، ہم بہت گمراہ تھے، اب ہم سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، ہنسی کو چھوڑنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے آبائی قصبے کوتھوال میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں رہ کر زندگی کے شب و روز بسر کرنے لگے۔ مگر جلد ہی آپ کی روحانیت اور بزرگی کی شہرت گرد و نواح کا ہجوم رہنے لگا۔ آپ کی طبیعت چونکہ تنہائی پسند تھی، اس لیے آپ کو زیادہ لوگوں کا آنا اچھا نہ لگتا تھا، لہذا ایک روز آپ کوتھوال سے نکل کر ایک غیر معروف مقام پر آ گئے اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا جائے مسکن بنا لیا۔ اس جگہ کا نام اجودن تھا، جسے آج پاک پتن کہا جاتا ہے۔ جس زمانہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اجودن میں قیام کیا تھا، ان دنوں اجودن کے گرد و نواح بہت ویرانہ تھا۔ کئی مقامات پر جنگل تھے، ان جنگلوں میں درندے
اور موذی جانور رہتے تھے، اس لیے اس پرخطر مقام پر رہنا بہت مشکل تھا، مگر آپ نے اللہ کے بھروسے پر اس اجودن نامی قصبہ میں رہنا ہی پسند فرمایا۔ جن دنوں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہانسی سے چل کر پاک پتن پہنچے تو آپ نے جنگل میں ہی کریر کے درختوں کے نیچے قیام کیا۔ کریر آج کے زمانے کے کیکر کے درخت کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ آپ ایک دن راستے میں بیٹھے تھے، ایک عورت سر پر دودھ کا گھڑا رکھے جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے نیک بخت، اتنی تیز کہاں جا رہی ہو اور تمہارے سر پر کیا ہے؟ عورت نے رو کر کہا، اے اللہ کے بندے، اس قصبہ میں ایک جادوگر جوگی رہتا ہے، ہم غریبوں پر اس نے اس قدر مصیبت ڈال رکھی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ جو چیز ہم سے مانگتا ہے اگر ہم نہ دیں تو درد اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر روز ایک نہ ایک گھر سے اسے دودھ پہنچانا ہوتا ہے، اگر اسے دودھ نہ پہنچایا جائے تو ہمارے گھر کا سارا دودھ خون بن جاتا ہے۔ میں اس لیے تیز تیز جا رہی ہوں کہ اگر دیر ہو گئی تو کوئی نئی مصیبت ہمارے سر پر ٹوٹ نہ پڑے۔ حضرت خواجہ نے اس کی داستان سنی، فرمایا کہ آج تم یہاں بیٹھ جاؤ، دودھ ان درویشوں میں تقسیم کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوگی کیا کرتا ہے۔ عورت وہیں بیٹھ گئی، دودھ کا گھڑا سر سے اتارا اور تمام غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ خود جوگی کے خوف سے کانپ رہی تھی کہ جوگی کا ایک چیلا وہاں آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ عورت نے جوگی کے حصے کا دودھ فقیروں میں بانٹ دیا۔ وہ حسد اور غیرت سے جل اٹھا، عورت کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت شیخ نے اسے سمجھایا کہ اس قسم کی بد زبانی سے باز آ جاؤ، مگر وہ باز نہ آیا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے پاؤں زمین میں جکڑے گئے، اب نہ بول سکتا تھا اور نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا۔ اب جوگی کا ایک اور چیلا وہاں پہنچا، وہ بھی پہلے کی طرح جکڑا گیا۔ اس طرح جوگی کے تمام چیلے ایک ایک کر کے آتے رہے اور زمین میں جکڑے جاتے رہے۔ آخر کار جوگی خود اٹھا اور اپنے چیلوں کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہیں دیکھ کر غضب میں آ گیا اور گالیاں بکنے لگا۔ حضرت شیخ نے آواز دی کہ اے زمین، اس بے دین کو بھی پکڑ لو۔ اس کے بھی پاؤں زمین میں جم گئے۔ اس نے اپنے جادو اور منتر سے بڑی کوشش کی مگر اسے رہائی نہ ہوئی۔ آخر اس نے آہو زاری شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس شرط پر چھوڑا جائے گا اگر تم اسی وقت بوریا بستر باندھ کر یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی اس طرف منہ نہ کرنا۔ جوگی نے یہ بات مان لی اور اپنے چیلوں کے ساتھ پاک پتن کی سرزمین کو چھوڑ کر دور کہیں چلا گیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ رشید الدین مینائی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، میں مفلس اور محتاج آدمی ہوں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، میرے لیے وسط فراغی رزق کی دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم واز کہا کرو۔ میں نے عرض کیا، میری اتنی علمیت اور قابلیت نہیں کہ واز کہہ سکوں۔ آپ نے فرمایا، تم ممبر پر جا کر بیٹھو، اللہ فضل کرے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی دعا سے میرا سینہ کھول دیا۔ اب ایک بے نظیر واز ہوں، میری زندگی وسط و فراغی کے ساتھ بسر ہونے لگی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن کچھ درویش حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور سفر بہت باقی ہے۔ بابا صاحب نے سامنے پڑی ہوئی خستہ کھجوریں ان کو دے کر فرمایا، جاؤ، اللہ تمہارا سفر پورا کرے گا۔ درویش مایوس ہو گئے اور باہر نکل کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا، لیکن یکا یک دیکھا کہ کھجوریں اشرفیوں کی صورت میں بدل گئیں۔ اپنی مایوسی پر پشیمان ہوئے واپس بابا صاحب کے پاس آئے، معافی طلب کی اور بابا صاحب نے ان کو معاف کر کے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ حضرت اکرام، حاجت کے لیے وظیفہ، وظیفہ فار نیڈ یعنی حاجت، یہ وظیفہ تجارت اور ترقی روزگار کے لیے عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ بعد نماز عشاء 500 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ یا مسبل اسباب ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھے جو پرسکون ہو اور کسی قسم کا شور وغیرہ نہ ہو۔ اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیے، انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا اور ہر قسم کی جائز حاجت پوری ہوگی۔ اس وظیفہ کو 21 دن تک کرتے رہیے۔ This wazifa has strange effects over trade and progress in earning. After Isha prayer, recite
500 times Bismillah Rahman Rahim and recite Ya Musabbal al-Sabab 300 times and be seated at a peaceful place. Recite Durood Ibrahimi 3 times in a beginning and ending, inshallah. Your needs, desire will come true. Keep this practice continue for 21 days. Itminano sukoon ke liye, for satisfaction, to get the satisfaction and peace. نماز مغرب سے فراغت کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا ثواب پیش کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ اسما ضرور پڑھیے۔ آفٹر مغرب پریئر آفر 2 رکعت نماز نفل and then recite درود ابراہیمی 21 times and then recite this اسما مبارک 101 times۔ انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کسی بھی وجہ سے پریشانی ہو، خواہ مالی حالت خراب ہو یا مقدمہ کا فکر ہو، غرض کسی بھی وجہ سے اگر دل پریشان ہو تو اس عمل کی برکت سے اللہ جل جلالہ اپنا فضل فرمائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور دل کو اطمینان اور سکون کی دولت نصیب ہوگی، ڈر اور خوف چلا جائے گا۔ Inshallah, all the problems will be resolved. If you are upset because of tension, financial crisis, even for any other reason, if your heart is not satisfied, then you will get complete satisfaction. Inshallah. Ya Allahu, Ya Fattahu, Ya Basitu, Huwal Awwalu, Huwal Akhiru, Huwal Zahiru, Huwal Batinu. Allahumma tahiril qalbi an ghayraka و نور قلبی بی نور معرفاتی کا عبدنا یا اللہ یا اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پنجاب کے گھنے جنگلین سے حضرت بابا فرید گنجشکر گزر رہے تھے۔ دن کا وقت تھا لیکن جنگل میں گھنائی درختوں کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہوا میں ایک روحانی سکون تھا، مگر اچانک اس سکون کو چیرٹ ہیو کچھ عورتیں چلاتی ہوئی بھگتی نظر آئی۔ حضرت بابا فرید نے فوراً انہیں روکا اور پوچھا، کیا ہوا، کس مصیبت میں ہو؟ روٹی پیٹی ہوئی ایک عورت نے جواب دیا، ہم جھیل کے پاس کاپرائی دھو رہی تھی اور ہمارے چھوٹائی بچائی پاس ہی کھیل رہے تھے۔ اچانک ایک جنگلی شیر آیا اور ہمارا ایک بچہ اٹھا کر لے گیا۔ حضرت بابا فرید نے گہری نگاہ سے جنگل کی طرف دیکھا اور پوچھا، شیر کس طرف گیا ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ عورتیں گھبرا گئی اور بولی، آپ تو مسلمان فقیر ہو، ہماری مدد کیوں کریں گے؟ ہم تو ہندو ہیں۔ بابا فرید مسکرائے اور اپنی روحانی آواز میں فرمایا، تم ہندو ہو یا مسلمان ہو تو اللہ کی مخلوق ہی نہ۔ انسانی جان کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا بچانا فرض ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ پھر کیا تھا، بابا فرید تیزی سے اس جنگل کی طرف بڑھے جہاں سے شیر گیا تھا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا ایک بڑا جنگلی شیر اپنے ناخون میں بچہ دبائے بیٹھا تھا، اسے کھانے کے لیے تیار۔ حضرت بابا فرید نے شیر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نور تھا، ان کی آواز میں حکم تھا۔ انہوں نے کہا، رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ شیر جو کسی کی نہ سنتا تھا فوراً رک گیا۔ اس نے اپنا منہ اوپر اٹھایا اور حضرت بابا فرید کو دیکھا جیسے اسے پہچان گیا ہو۔ بابا فرید نے شیر کے قریب جا کر کہا، اپنا منہ کھولو۔ شیر نے اطاعت سے اپنا منہ کھول دیا۔ بابا فرید نے ہاتھ ڈالا اور وہ بچہ جو ابھی تک زندہ تھا شیر کے منہ سے نکال لیا۔ شیر نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی۔ حضرت بابا فرید نے پیار بھرے لہجے میں شیر کے سر پر ہاتھ پھرا کر فرمایا، تو اللہ کی مخلوق ہے لیکن تو ظلم نہیں کرے گا۔ جا، اب جنگل میں لوٹ جا اور انسانوں کو تکلیف مت دینا۔ شیر نے جیسے سمجھ گیا ہو پھر کبھی کسی انسان کے پاس نہیں گیا۔ بابا فرید نے بچہ اس کی ماں کے حوالے کیا۔ ماں رونے لگی مگر اب خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ بولی،
आप तो वकाई कोई बुजुर्ग है, इतना बारा मोजेज़े दे। आपने ना सिर्फ हमारा बचा बचाया बल्कि दिखाया कि इंसानियत सबसे पहले है। पूरे कबीले ने हजरत बाबा फरीद के कदमों में गिरकर कहा, आज से हम आपके दीन को कबूल करते हैं। ऐसा दीन जिसमें इंसान की इज्जत और जिंदगी को अफजल समझा जाता है। और ऐसे आस जंगल के करीब रहनाई वालाई तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये सिर्फ एक मोजेज़े नहीं था, ये एक पैगाम था। इंसानियत, रहम और शफकत का पैगाम, इबरत और पैगाम। हजरत बाबा फरीद गंजशकर का ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि असलियत किसी के मजहब में नहीं, इंसानी रवैये में होती है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी भेदभाव के, तभी तुम हकीकतन अल्लाह के बंदे कहलाते हो। शेर को रोकना, मुंह से बचा निकलना, ये सब अल्लाह का मोजेज़े था, मगर उससे 12 कर मोजेज़े था इंसानी दिलों का बदलना। इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे चिश्तिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सके। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।